السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم بات کر رہے ہیں موت کے وقت کی، بات کر رہے ہیں عالم برزخ کی، بات کر رہے ہیں روح کی، جسم کی۔ اور میں نے آپ کو یہ بات بڑی واضح طور پر پہلے بھی بتائی ہے کہ جو کوئی کمی بیشی جسم میں ہوتی ہے نا، وہ جسمی اعتبار سے ہوتی ہے۔ اگر کوئی نابینا ہے، کوئی سن نہیں سکتا، کسی کے اعضائے بدن میں کوئی تکلیف ہے، کوئی بیمار ہے، کسی کو نروس پرابلم ہے یا کوئی آرگن کا مسئلہ، یہ سارے جسمانی مسئلے ہیں۔ یا دماغی طور پر کسی کو کوئی پرابلم ہے تو وہ بھی جسمانی طور پہ ہے۔ روح جو ہے وہ بالکل کامل ہوتی ہے، اس میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اب وہ چونکہ جسم کے ماتحت ہے، اس لیے وہ پوری اپنے 100% شو نہیں کر پاتی۔ اور جب انسان کا جسم دفنا دیا جاتا ہے، جب میت کو دفنا دیا جاتا ہے، تو وہ جتنے تغیرات اور تبدیلیاں اور چینجز آتی ہیں وہ جسم پر آتی ہیں۔ اس لیے علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو چینجز ہیں یہ جسم میں ہوتی ہیں، روح میں نہیں ہوتی، کیونکہ روح کا حکم اور ہے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے سورہ قاف میں کہ ہم جانتے ہیں جو کچھ زمین گھٹاتی ہے ان میں سے، اور ہمارے پاس ایک یاد رکھنے والی کتاب ہے، وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ۔ اور پھر فرماتا ہے کہ اگلی سنگتوں کا کیا حال ہے، سورہ طٰہٰ میں۔ تو یہ فرعون نے پوچھا تھا کہ اگلی سنگتوں کا کیا حال ہے، فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا جواب دیا، قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي کتاب۔ ان کا علم تو میرے رب کے پاس ایک کتاب میں ہے۔ میرا رب تو وہ ہے کہ لا يضل ربی ولا ينسى، وہ تو بھول چوک سے پاک ہے۔ تو بہرحال تو یہ تمام معاملات روح کے ہیں، اور جسم جو ہے ان میں تغیرات آتے ہیں، تبدیلیاں آتی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ موت ہر مسلمان کے لیے کفارہ ہے، یعنی جو موت کی تکلیفیں آتی ہیں نا، اس میں بھی تمہارے لیے اللہ کا یہ فضل ہے کہ تمہارے گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں۔ کیونکہ مومن کا حال تو یہ ہے نا، یہ ایمان والا ہے کہ اس کو اگر کانٹا بھی چبھ جائے تو وہ بھی اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ اور یہ روایت حلیۃ الاولیاء میں بھی آتی ہے، جلد نمبر 3 صفحہ 121 پر، اور تاریخ بغداد میں بھی آتی ہے، جلد 1 صفحہ 347 پر، اور العقیلی نے الضعفاء میں اسے حدیث 418 کے تحت روایت کیا ہے۔ اچھا، اسی طرح جو ہے ابن العربی نے اس حدیث کو سراج المریدین میں نقل کیا اور فرمایا کہ یہ حدیث صحیح حسن کے درجے پر ہے۔ اور علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان مرتے وقت جو تکالیف پاتا ہے وہ اس کے گناہوں کی معافی کا سبب بن جاتی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان کو بھی مرض یا کوئی اور مصیبت لاحق ہوتی ہے تو اللہ اس کے سبب سے اس کے گناہ مٹا دیتا ہے، جس طرح درخت سے پتے جھڑتے ہیں۔ یہ روایت متفقن علیہ ہے، بخاری میں بھی آتی ہے، مسلم شریف میں بھی آتی ہے، مسند امام احمد میں، صحیح ابن حبان میں، اسی طرح مصنف عبد الرزاق میں حدیث 20312، امام طیلاسی سے المسند میں حدیث 370 کے تحت، اور امام بیہقی اسے روایت کرتے ہیں، اور کئی کتب حدیث میں، الوقی نے اسے الزہد میں روایت کیا ہے۔ اچھا، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ایک روایت آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دنیا میں کسی مصیبت میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، موطا امام مالک میں بھی آتی ہے، صحیح ابن حبان میں بھی، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے فضل و کرم اس پہ ہوتا ہے، اس کے گناہوں کے کم ہونے کا یہ سبب بن جاتا ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک حدیث قدسی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی وہ حدیث ہوتی ہے جس میں حضور یہ فرمائیں کہ اللہ یہ فرماتا ہے، تو وہ حدیث قدسی کہلاتی ہے۔ تو ایک حدیث قدسی میں آتا ہے، امام قرطبی فرماتے ہیں کہ جب اللہ فرماتا ہے کہ جب میں کسی بندے پہ رحم فرمانا چاہتا ہوں تو اس کو موت سے پہلے اس کی ہر برائی کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیتا ہوں، کبھی بیماری سے، کبھی اس کے بیوی بچے جو ہیں وہ ایسے چیزوں میں آ جاتے ہیں کہ اس کی وجہ سے یہ جس سچویشن سے گزر رہا ہوتا ہے، وہ آزمائشیں جو ہوتی ہیں نا زندگی کی، کبھی معاش کی تنگی، کبھی رزق کی کمی، اور پھر بھی اگر کچھ بچتا ہے تو مرتے وقت اس پر سختی کرتا ہوں، حتیٰ کہ جب وہ مجھ سے ملاقات کرتا ہے تو گناہوں سے ایسا پاک ہوتا ہے جیسا کہ اس دن تھا جس دن کہ اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ تو اب اس میں لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اولاد کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ مصائب میں ڈال دے یا کسی آزمائش میں ڈال دے تو اس میں اولاد کا یا بیوی کا کیا معاملہ ہے؟
تو دیکھیں نا، بیوی کسی آزمائش میں آ جاتی ہے، ایمان والی ہوگی تو اس کے بھی گناہ کم ہوں گے، اولاد آزمائش میں آ جائے اور بالغ ہو تو ان کے گناہ بھی کم ہوں گے، اور ان کے آزمائشوں میں آنا، ان کے امتحانات میں آنا، اس کی وجہ سے یہ شخص جس چیز سے گزرے گا اس کی وجہ سے اس کے گناہ بھی کم ہوں گے۔ تو گویا دنیا میں بعض دفعہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان آزمائشوں سے گزار کے ہم سب کو جنت میں اکٹھا یوں کر دیتا ہے کہ ہم سب کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ کیونکہ اصل مقصد، اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے۔ تو اس کے لیے یہاں پہ کوئی مشکلیں، کوئی پریشانیاں، کوئی مصائب آتے ہیں، پوری فیملی پر آ جاتے ہیں، سب افیکٹ ہوتے ہیں۔ اچھا، امام قرطبی کہتے ہیں کہ اور جس شخص کو اللہ پسند نہیں فرماتا اور اس پر راضی نہیں ہوتا، اس کا معاملہ بالکل اس کے اپوزٹ ہو جاتا ہے، کہ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اور مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم کہ میں جس بندے کو عذاب دینے کا ارادہ رکھتا ہوں، اس کو اس کی ہر نیکی کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیتا ہوں، کبھی جسم کی صحت میں، کبھی رزق کے اضافے میں، کبھی اہل و عیال کی خوشی سے، پھر بھی اگر کچھ رہ جاتا ہے تو مرتے وقت اس پر آسانی کر دی جاتی ہے، حتیٰ کہ جب وہ مجھ سے ملتا ہے تو اس کی نیکیوں میں سے کچھ بھی نہیں رہتا کہ وہ نار جہنم سے بچ سکے۔ اسی مفہوم کی ایک اور روایت مسند ابی داؤد میں آتی ہے اور سند صحیح کے ساتھ موجود ہے کہ صحابی رسول حضرت ابن خالد سلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت آتی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ناگہانی موت، اچانک موت کا آ جانا، جیسے ایک دم ہارٹ فیلئر ہو گیا، سٹروک ہو گیا، بندہ فینٹ ہو گیا، گر گیا، وہ کچھ بھی ایسا اچانک جو ہے وہ حادثہ پیش آ گیا، اچانک زلزلہ آ گیا، گھر کی چھت گر گئی، اچانک کوئی بھی معاملہ ہو جائے نا، ناگہانی موت۔ کافر کے لیے تو غضب کی پکڑ ہے، مسند امام احمد میں آتا ہے، کافر کے لیے کیا ہے؟ یہ غضب کی پکڑ ہے کہ اچانک اللہ نے اسے توبہ کی مہلت بھی نہیں دی، ختم ہو گیا۔ اور مومن جو ہے اس وقت جو اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس کے لیے آخرت کے لیے نیکی کا سامان ہو جاتا ہے، اس کے گناہوں کے جھڑنے کا سبب بن جاتا ہے۔ مسند امام احمد میں بھی یہ روایت آتی ہے، سنن ابی داؤد میں بھی حدیث 3094، ترمذی شریف میں بھی آتی ہے حدیث 979، مصنف عبد الرزاق میں بھی آتی ہے حدیث 6781، امام بہقی بھی سے روایت کرتے ہیں، اور ترمذی شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت آتی ہے، انہوں نے فرمایا کہ اچانک موت کا آ جانا مومن کے لیے تو راحت ہے کہ اس دنیا کی چیزوں سے چھوٹ گیا نا وہ، اور جو تکلیف پہنچی اس سے اس کے گناہ بھی ختم ہو گئے، اور کافر کے لیے غضب کی پکڑ ہے۔ تو مسند امام احمد میں بھی یہ روایت آتی ہے، اور ترمذی شریف میں بھی حدیث آتی ہے، بہقی شریف میں بھی حدیث امام بہقی بھی اسے روایت کرتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح محدث ابو محمد عبد الحق رحمۃ اللہ علیہ جو ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت نقل کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام ہفتے کے دن اچانک وصال فرما گئے۔ اچھا، حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام ہیں زید ابن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے مروی ہے کہ جب مومن پر ایسا درجہ باقی رہ جاتا ہے کہ عمل کے ذریعے اس درجے تک نہیں پہنچ پاتا تو مرتے وقت اس پر سختی کر دی جاتی ہے، یعنی اللہ نے اس کے لیے درجہ مقرر کیا ہے کہ اس درجے پر اس مومن کو میں نے لے کے آنا ہے۔ اب اعمال تو سپورٹ کر نہیں رہے، نیکیاں اتنی ہیں نہیں، اور گناہوں کی کمی سے پھر اس درجے کے اوپر آ جاتا ہے، اور وہ گناہوں اللہ سبحانہ و تعالی چاہے تو ایسی معاف کر دے، ایسی ہی معاف کر دے، لیکن وہ جو ہے معاملات کو فیئر بھی رکھتا ہے۔ تو وہاں پر کیونکہ بندے نے گناہ کیے ہوتے ہیں تو ان گناہوں کی سختی یہی موت کے وقت دے دیتا ہے، اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ موت کی تکالیف اور بے ہوشیوں کو یہ برداشت کر کے وہ ان سبب کے ذریعے جنت کا درجہ پا لیتا ہے۔ اچھا، اور اگر کافر نے دنیا میں کوئی بھلائی کا کام کیا ہو تو آپ فرماتے ہیں تو اس پر موت کو آسان کر دیا جاتا ہے تاکہ دنیا میں ہی اس کی نیکی کا بدلہ مکمل ہو جائے، اور انجام جو ہے اس کا آخر میں جہنم۔ حافظ ابو نعیم حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ایک روایت نقل کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی جان اس طرح نکلتی ہے جیسے کوئی چیز چھلکتی ہو، ایسے چھلکتی ہو کہ ایسے ڈپ کر کے ایک دم نکل آتی ہو نا، اور کافر کی روح اس طرح کھینچ کر نکالی جاتی ہے جس طرح گدھے کی جان نکالی جاتی ہے۔ اور مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے تو موت کے وقت اس پر سختی کی جاتی ہے تاکہ اس کے گناہ کا کفارہ بن جائے، اور کافر جب کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو موت کے وقت آسانی کر کے اسے بدلہ دے دیا جاتا ہے۔ امام طبرانی نے اسے المعجم الکبیر میں
اور حلیۃ الاولیاء میں اسے روایت کیا گیا ہے۔ تو امام طبرانی تو اسے المعجم الکبیر کی جلد 5 صفحہ 100 پر، اور حلیۃ الاولیاء میں یہ جلد 5 صفحہ 95 پر آتی ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں موت کو پسند کرتا ہوں، اپنے رب سے ملاقات کے، بیماری کو پسند کرتا ہوں خطائیں مٹانے کے لیے، اور فقیری کو پسند کرتا ہوں اپنے رب کی بارگاہ میں تواضع اور انکساری پیدا کرنے کے لیے۔ تو اب آپ دیکھیں لائف کی پرابلمز تو ہماری بھی وہی ہیں، ان کی بھی وہی تھیں، لیکن ان کی اپروچ بڑی الگ تھی۔ موت کو پسند کرتے ہیں کیونکہ اس کے بعد رب سے ملاقات ہے، کیونکہ ایمان والے ہیں نا، اور اللہ مومنوں پہ کرم فرماتا ہے۔ اور بیماری کو کیوں پسند کرتے ہیں کہ اس سے خطائیں مٹتی ہیں، چاہے ہمارے آس پاس کے لوگ کسی مشکل میں پریشان ہوں، اس کے نتیجے میں ہم کسی آزمائش سے گزریں تو وہ ہمارے لیے گناہوں کے گھٹانے کا سبب بن جاتا ہے۔ اچھا، پھر اسی طرح کبھی مال کی کمی آتی ہے تو انسان میں عاجزی اور انکساری اور تواضع پیدا ہوتی ہے، غرور و تکبر سے اللہ اس کو بچا لیتا ہے۔ تو آپ کی جو تھاٹ پروسیس ہے نا وہ بڑا افیکٹ کرتا ہے لائف میں۔ جی آپ اپنے ذہن کو بڑا پازیٹیو رکھیں، زندگی کے پازیٹیو پہلوؤں پہ اپنے آپ کو مرکوز رکھیں۔ زندگی ایک سی کبھی بھی نہیں رہتی، اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں۔ صحت آج ہے کل نہیں ہے، کل صحت نہیں تھی آج ہے۔ مختلف چیلنجز ہوتے ہیں ہر ایک کی لائف میں، کچھ نہ کچھ چیلنجز لگے رہتے ہیں۔ تو ان سے آپ نے بڑے مضبوط ذہن کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے اور رب پہ بھروسہ رکھنا ہے۔ ہمیشہ کے لیے تو کوئی یہاں رہنے آیا نہیں، لیکن یاد رکھو جب یہاں سے لوگ چلے جاتے ہیں نا تو ختم نہیں ہو جاتے۔ ہمارا ان سے کنیکشن جو ہے ڈیلی بیسس کا ختم ہو جاتا ہے، لیکن کنیکشن ہمارا ان سے رہتا ہے، ہمارا ان سے روحانی کنیکشن رہتا ہے۔ کبھی اللہ فضل فرماتا ہے تو وہ ہم سے خواب میں بھی آ کے ملاقات کر لیتے ہیں۔ اب وہ اپنی مرضی سے تو آتے نہیں نا خوابوں میں، نہ ہماری مرضی اس میں چلتی ہے۔ اللہ کی مرضی جب ملاقات کراتے، جتنی ملاقات کراتے، جب ملاقات کراتے، وہ اس کی مرضی۔ تو اب اس میں بھی خوش رہو، کوشش کرتے رہو، محنت کرتے رہو، خوش رہو۔ یہ جو اندر کی سیٹسفیکشن ہے نا، جو اندرونی سکون ہے، اس کے اوپر کام کرو، یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حسن ظن رکھو۔ امام بخاری اور امام مسلم دونوں ایک روایت لاتے ہیں، حضرت جابر سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے وصال فرمانے سے 3 دن پہلے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تم لوگ مرتے دم تک اللہ سے اچھا گمان رکھنا۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ خدا سے حسن ظن رکھنے کا یہ بیان حضور نے فرمایا۔ صحیح مسلم میں بھی روایت آتی ہے، سنن ابی داؤد میں بھی آتی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی آتی ہے، مسند امام احمد میں بھی آتی ہے، صحیح ابن حبان میں، زہد میں امام حضرت عبداللہ ابن مبارک بھی اسے روایت کرتے ہیں، امام بیہقی حلیۃ الاولیاء میں، تاریخ بغداد میں، مسند طیالسی میں، کئی کتب حدیث میں یہ روایت موجود ہے۔ تو اس سے اندازہ کریں کہ کتنے ائمہ نے، محدثین نے، علماء نے، فقہاء نے اسے روایت کیا ہے، کتنے شیوخ نے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ اپنا مائنڈ سیٹ پازیٹیو رکھو۔ اور یہ قرآن میں بھی اللہ فرماتا ہے کہ تمہاری یہ ہلاکت تمہارے اس گمان کے باعث ہے جو تم نے اپنے رب سے کیا تھا۔ وَذَالِكُمْ، یہ تمہاری یہ ساری جو معاملے ہیں، کیونکہ تم نے گمان ہی ایسا رکھا تو تم نقصان اٹھانے والے ہو گئے۔ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، سورہ حامیم سجدہ میں آتا ہے۔ تو اس لیے اپنا ایٹیٹیوڈ، اپنا تھاٹ پروسیس بڑا پازیٹیو رکھیں۔ اچھا، اس ٹاپک پر اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ ہم مزید بات کریں، یہ جو مائنڈ سیٹ، پازیٹیو مائنڈ سیٹ پر، یہ حسن ظن پر، اور ساتھ خوف الہی پر، تو مجھے آپ نے کامنٹ سیکشن میں لکھنا ہے، تو پھر انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ کیونکہ دیکھیں نا، ہم ان ٹاپکس کے اوپر اگر بات کریں جن میں آپ انٹرسٹڈ نہیں ہیں تو پھر وہی نتیجہ نکلے گا کہ آپ لوگ، اتنے سارے لوگ اس چینل پر سبسکرائب ہو، لیکن وہ ویڈیوز جب آتی ہیں آپ لوگ دیکھتے ہی نہیں، تو اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ آپ لوگ اس ٹاپک میں انٹرسٹڈ نہیں ہو۔ پھر ہم اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی کتابیں دیکھتے ہیں، پھر ان سے ذخائر لے کے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، آگے آپ لوگوں کا انٹرسٹ لیول ہی نہیں ہوتا۔ بہرحال لیٹ می نو ان دا کامنٹ سیکشن۔ السلام علیکم۔